نہیں کیا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو نیا نہیں کیا ہے، اگر آپ اپنی وہی عادتوں کے ساتھ، وہی سوچ کے ساتھ جو ہے اور وہی مزاج کے ساتھ جو خدا کے خلاف آپ کرتے آئے ہیں اسی کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے تو سال تو نیا ہے لیکن آپ کے لیے وہ نیا نہیں ہے۔ آپ کے لیے وہ نیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پرانی سوچ کو، پرانی انسانیت کو، پرانی عادتوں کو اس نئے سال میں ایڈ کر دیا ہے اور اس نئے کو بھی آپ نے پرانا کر دیا، خراب کر دیا۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948943 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92,319,894,893. اے میرے پیارے بھائی، اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا، اس کو سائلنٹ پہ یاد لگاؤ، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے۔ اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ کامل چیزیں جس کی طرف سے ملتی ہیں وہ نوروں کا باپ ہے۔ تو جتنی چیزوں میں روشنی ہے ان چیزوں میں روشنی خود سے نہیں ہے، ان چیزوں میں روشنی نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ آمین۔ یاد رکھیے۔ اور ہمارا خدا جو ہے، جو ہمارا باپ بھی ہے، موسم، حالات اور وقت کے اتار چڑھاؤ جو ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کل تھا ویسے ہی وہ آج ہے اور ایسے ہی وہ ہمیشہ رہے گا۔ آمین۔ لا تبدیل خدا، لا تبدیل خدا۔ آئے ایک دفعہ ذرا لا تبدیل خدا کے لیے ذرا کلیپنگ کریں۔ اب پیغام سنیں۔ فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ۔ فریب ہمیں بعض اوقات خود سے ہی خود کو مل جاتا ہے، خود سے خود کو فریب ملتا ہے، اور بعض اوقات فریب دینے والا بھی موجود ہے۔ فریب نہ کھاؤ،
خود سے بھی خود کو فریب نہ دو. کیوں؟ کہ جو کچھ خدا سے آتا ہے وہ پوری طرح سے کامل ہوتا ہے. جو کچھ خدا سے پیغام سمجھنے والا بھی ہے، صرف سننے والا نہیں ہے. دماغ لگاؤ گے تو بات کی گہرائی تک جاؤ گے. تو یہ یاد رکھنا، جو کچھ خدا سے ملتا ہے، آتا ہے، وہ پوری طرح سے کامل ہوتا ہے اور ہر طرح کی آلودگی سے وہ پاک ہوتا ہے. خدا کبھی بھی ادھوری چیز یا نامکمل چیز انسان کو نہیں دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے جب پہلے آدم کو کائنات دی گئی تو ہر چیز اپنی جگہ پر اور اپنی حالت میں کامل اور پاک تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اس لیے آج بھی خدا جو ہے، جو بھی چیز ہمیں دیتا ہے، یاد رکھیے گا، جو بھی چیز ہمیں وہ دیتا ہے اور جو بھی چیز اس کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے. وہ کامل بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہوتی ہے. تو یہ سال کس نے دیا؟ خدا نے دیا. اور ہم سب یہاں شکر گزاری کریں گے. 365 دن والا سال یہ خدا نے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے جو یہ سال ہمیں دیا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے، اس کے 365 دن ہے، پیچھے 364 دن ہے. اس کا ہر ایک پل جو ہے، اس کی ہر ایک گھڑی جو ہے، لمحہ جو ہے، وہ ہر طرح کی آلودگی سے پاک اور کامل ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر طرح کی آلودگی سے پاک اور کامل ہے. آپ کو سال خراب تو نہیں دیا خدا نے؟ کنے آندے نے سانو خراب دے چھڑیا خدا نے سال؟ ہے کوئی ایسا بیٹھا جڑا آکھے گا مینوں خراب ملے ہے؟ کیونکہ خدا ایسا کر ہی نہیں سکتا. خدا سے کوئی ایسی چیز آ ہی نہیں سکتی جو ادھوری اور نامکمل ہو. اب اس کو سمجھیے گا نئے سال کے پیغام کو. تو آج پہلا دن ہے اور ہم کیا کہہ رہے؟ یہ تو نہیں کہہ رہے نا سارے، کوئی انجنا بھی بیٹھا ہے تھے جڑا پیاندہ صرف ایک دن دی شکر گزاری ہوئے. سب کیا کہہ رہے ہیں؟ نیا سال. تو بات تو سال کی کر رہے ہیں نا. سال میں آگے ہم رہیں گے، کتنے مہینے چلیں گے، کتنے نہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے. لیکن ہم پورے سال کی خوشی کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. پورا سال سے مراد 365 دن. تو اس لیے یاد رکھیے، میں بھی پورے سال کی ہی بات آپ سے کر رہا ہوں. خدا نے جو آپ کو سال دیا ہے، جو جس کے دن ابھی باقی آنے والے ہیں، آج پہلا دن ہے، کل دوسرا ہوگا، پھر تیسرا، پھر مہینے، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، یہ سارے اپنے اپنے وقت کے مطابق آئیں گے. لیکن سال اس نے ہمیں پورا دیا ہے اور ہم پورے سال کی شکر گزاری کر رہے ہیں. آمین. تو سب سے پہلے اس کو سمجھیے، جو سال آپ کو ملا ہے یہ ادھورا نہیں ہے، یہ نامکمل نہیں ہے. کیونکہ خدا سے جو چیز ملتی ہے، جو بخشش جاری ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے اچھی اور کامل ہوتی ہے. آمین.
تو اس میں گناہ، یہ گناہ سے پاک ہے، ہر طرح کی آلودگی سے یہ سال پاک ہے، اور ہمیں یہ دیا گیا ہے، ہمیں اب جنہیں دیا گیا ہے، آپ کو دیا کیسے، کس حالت میں گیا ہے؟ اچھی حالت میں، لیکن اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے خراب کرے یا اسے صحیح رکھے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے محتاج ہیں، آپ اس کے مالک تو نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے ہر دن کے، اس کی ہر گھڑی کے، اس کے ہر لمحے کے آپ خود محتاج ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گھوڑے کی لگام جس کے ہاتھ میں ہو وہ جدھر چاہے اسے لے جا سکتا، ہاں ان پاوی تو بعد باہر جان تو بعد جدھر مرضی لے جائے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے آپ کو پاک سال دیا ہے، کامل سال دیا ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ادھورا نہیں ہے، یہ پورا اور مکمل سال ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اسے پاک رکھے یا اسے نہ پاک کرے۔ کتنے ہیں جنہوں نے یہ بھی دعا کی، خداوند پچھلا سال چنگا نہیں گزرا، اے بھی میں کیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا، اور کچھ جڑے نے اور روحانی زندگی دے بارے تے سوچ ہی نہیں نہ رہے، وہ کدھر سوچ رہے نے، وہ دنیا دیا سکیماں، اے بھی رہ گیا سی، اے ہون کر لاں گا، لیکن خیر سنو، مان لو آپ کا سال اچھا نہیں تھا، بہت سے اس میں اتار چڑھاؤ آئے، بہت سی آزمائشیں آئیں، آپ بہت دفعہ گرے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ نے بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، اور بہت سے حصوں میں آپ ناکام ہوئے۔ تو یاد رکھیے یہ خدا ہی کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ایک اور سال بھی دے دیا ہے۔ آمین۔ اب سنو، سال خراب نہیں ہوتے، جن کو دیا جاتا ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے اسے خراب کرے چاہے اسے صحیح رکھے، یہ اب آپ پر ہے، اس کا ہر دن آپ پر ہے، آپ محتاج ہیں۔ تو یاد رکھیے جہاں سال ملا وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کو دے دی گئی، ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ آپ نے اس طرف تو سوچا ہی نہیں، اس طرح سے تو دیکھا ہی نہیں اس بات کو، آپ کو تو صرف یہ خوشی ہے، عموماً لوگوں کو یہی خوشی، یہ غلط تو نہیں، لیکن صرف یہی کہ ہمیں ایک اور سال مل گیا، ہم ایک اور سال میں شامل ہو گئے۔ یاد رکھیے سال ہمیں ملا تو ہے، خوشی تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی ہم کو اور میرا پہلے حساب کتنا ہونا تھا، اگر فور ایگزامپل سنیے غور سے، اور میری طرف دیکھیے گا ذرا، میری طرف دیکھ کے کلام سنیے۔ فور ایگزامپل اگر میں نے 40 سال میری ایج ہے، 2024 میں چلا جاتا تو حساب کتنا ہونا تھا مجھ سے؟ 40 سال کا، اور اگر ایک سال اور دے دیا تو پھر حساب کتنا، حساب میں بھی مجھے میں بڑھ جاؤں گا، ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے سال اور ملا ہے تو مجھے میری ذمہ داری بھی اور بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سال محض یاد رکھیے گا
یہ نہیں کہ یہ تو آپ کے ہی اختیار میں ہے، لیکن مالک آپ نہیں ہے، مالک آپ نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ کوئی انسان بھی اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتا۔ لوکا کی انجیل نکالی، جلدی سے نکالی، اور پیغام کو ضرور سارے، بڑا سادہ سا ہے، ہر کسی کو سمجھ آئے گی، تو لے کے جانا ہے یہاں سے۔ لوکا کی انجیل 12 چیپٹر اور اس کی 25 آیت، غور سے سنیے۔ اس خوش فہمی میں بھی یہاں کوئی نہ بیٹھے، یا بیٹھا ہوا کوئی نہ رہے کہ شاید یہ آپ نے کیا ہے، یا یہ آپ سے جڑی ہوئی بات ہے۔ سال کا بڑھنا ہرگز نہیں، انسان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے یہ اختیار ہی میں نہیں۔ تو لکھا ہے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایک پل، ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتے آپ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، صرف یہی نہیں کہ پہلا دن یا نیا سال، ہر وہ وقت جو آپ کی زندگی میں آتا ہے، ہر وہ دن جس میں آپ آنکھیں کھولتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ حادثاتی نہیں ملا کہ تمہارا ٹائم نہیں سی آیا یا ایسے، ہر یہ خدا جانتا ہے، لیکن یہ حادثاتی ایسے نہیں ملا۔ آپ لاپرواہی میں نہ رہے، آپ کو ہر دن دیا جاتا ہے۔ آمین۔ آپ کو ہر دن دیا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتے۔ انسان بے بس ہے اس بات میں، یہ صرف خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ آمین۔ تو سال کس نے دیا؟ خدا نے دیا۔ عمر کون بڑھاتا ہے؟ خدا بڑھاتا ہے۔ زندگی میں اضافہ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ تو جو چیز خدا سے ملتی ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کامل ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہوتی ہے۔ تو پیچھے جو ہو گیا چھوڑو اس کو، ہاں آگے کی سوچو کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے ضائع کر دو۔ اگر آپ نے جیسے اگر وہ پیچھے والا 24 والا ضائع کیا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے 24 والا ضائع کیا، 23 والا ضائع کیا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے اسے ضائع کرو، چاہے اسے محفوظ کر لو۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ نئی مشکوں میں بھرتے ہیں، پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا۔ کیوں نہیں بھرتے؟ کیونکہ اگر کوئی بھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشقیں پرانی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی مہ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو مشق بھی اور میں بھی دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سال نیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو محفوظ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خود بھی اور اس سال کو بھی
دونوں کو ضائع کریں گے، دونوں کو خراب کریں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں سال کو محفوظ کرنے کے لیے مشق کو نیا کرنا بہت ضروری ہے۔ آمین۔ ہلیلویہ۔ سال کو نواں کرنا ہے کہ نہیں؟ سال تو نواں ہی ہے، لیکن نواں رکھنا ہے کہ نہیں؟ سنو، یاد رکھو، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کلام میں لکھا ہے سال تو نیا ہے، لیکن جس کو دیا گیا اگر وہ خود کو نیا نہیں کرے گا، وہ پرانا ہے، تو اس نے نئے کو بھی پرانا کر دیا۔ تے جے تسی جی بڑھ گئے ہوئے دے وچ بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی احساس کے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس نئے سال کو، یہ نیا تھا اور نیا ہی ہے، لیکن ایسے لوگوں نے اس کو اپنی پہلے والی سوچوں کے ساتھ پرانا کر دیا۔ کیسے؟ سنو، تھوڑا سا خمیر، تازہ گنا ہوا جو آٹا ہوتا ہے اس کو خمیر کر دیتا ہے۔ خمیر کسے کہتے ہیں؟ پرانے کو۔ اور تازہ گنا ہوا آٹا بہت زیادہ، اگر جتنا بھی آپ کہہ سکے، جتنا بھی آپ اندازہ لگا سکے، لیکن تھوڑا سا خمیر، کتنا؟ تھوڑا سا کیا کرتا ہے؟ تازہ گنا ہوا آٹا تو بہت ہے، لیکن تھوڑا سا خمیر جب اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ تازہ نیا نہیں رہتا ہے، وہ بھی خمیر ہو جاتا ہے۔ سنو، پھر سال نیا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو نیا نہیں کیا ہے، اگر آپ اپنی وہی عادتوں کے ساتھ، وہی سوچ کے ساتھ جو ہے، اور وہی مزاج کے ساتھ جو خدا کے خلاف آپ کرتے آئے ہیں، اسی کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے، تو سال تو نیا ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نیا نہیں ہے۔ آپ کے لیے وہ نیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پرانی سوچ کو، پرانی انسانیت کو، پرانی عادتوں کو اس نئے سال میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس نئے کو بھی آپ نے پرانا کر دیا، خراب کر دیا۔ تو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ پرانا خمیر پہلے کو ختم کرو۔ پہلے جب تک پہلا ختم نہیں ہوگا تب تک نیا وجود میں نہیں آئے گا۔ آمین۔ اور سمجھ آئی ہے گال نہیں؟ کنیا نو آئی ہے؟ ذرا تالی لگاؤ۔ ہاں، پہلا ختم جب تک نہیں ہوگا، دانا تب زمین سے نکلتا ہے جب تک پہلا مر نہیں جاتا۔ تو پھر نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک صرف اسی ڈگر پہ نہ چلتے رہے، اسی ڈگر پہ ہیپی نیو ایئر آگے کیے، سیم ٹو یو، اے جی ڈٹ لے نیرہ دوتے جملے کہ سمجھ لو کہ ان پڑھ نے بھی جیب چپائے دے، سیم ٹو یو۔ اور بلوتے پھر کئی دفعہ سمجھے میں آکھا کیے دو انج ڈٹ لے رہے سارے۔ اچھی بات ہے، لیکن سنو، کسی نے بھی سوچا ہے، بیوی اٹھی اور کہا بندیاں بھائی پلیا لو کہا نیا سال مبارک ہوئی، بعد چو اوہی کڑ کڑتے اوہی سوچے، چل اینا کافی ہے۔ ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھو سال
ہماری اپنی کوشش سے نہیں ملتے، زندگی میں اضافہ ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ یہ خدا سے ہوتا ہے، یہ اس کے فضل سے ہوتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے کیا ہے، اگر اس نے سال دیا ہے، اگر اس نے موقع دیا ہے تو اس کو ضائع نہ کرو۔ ایک سال اسے اور رہنے دیں۔ انجیر کا درخت اسے اب نہ کاٹ۔ تسی کی سمجھ دے تسی کو پرمٹ لہا کے آئے ہو کہ انہیں سالی تو جینے تھے، کچھ سٹامپ دے نہیں ہوتے، کوئی ایگریمنٹ کر کے تھلے اترے سو خدا نہ۔ اس لیے تو کہا ہاں توبہ کرنی نہیں اللہ، ہم نے ابھی گناہ کو نہیں چھوڑنا۔ کوئی تے جے سیانے دے نے اللہ دے میں دیکھیا کیے بھئی تو اور کی بہانہ کیے تے ویکھنا کیے۔ گناہ کو چھوڑو۔ سال نئے تب ہوتے ہیں جب پرانا حمیر ہم میں سے نکل جائے گا تو پھر سال نئے رہیں گے۔ آمین۔ ورنہ صرف 25 آ گیا، 26 آ گیا، 27 آ گیا، یہی سلسلہ۔ لیکن ایک وقت آئے گا یہ ڈیٹ چلتی رہے گی، کیلنڈر بدلتا رہے گا، آپ کا ذکر اس میں نہیں ہوگا، آپ کا ذکر اس میں نہیں ہوگا۔ تو سیانے بنو۔ سال نیا ہے لیکن اس کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں خود کو نیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود سے، یاد رکھو لاسٹ میں کلوز کرنے والا، ہم خود سے خود کو نیا کبھی نہیں کر سکتے۔ تو کیسے ہوگا؟ آئے میرے ساتھ افسیوں کا ایک حوالہ دیجئے گا، جلدی سے لیجئے گا، ٹائم بچائیں، بس میں ختم کرنے والا ہوں۔ افسیوں 2 چیپٹر، نکالی ہے جی؟ اچھا اس کی ورس دیکھیے گا 15۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے مقروف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح۔ تو نیا انسان پیدا ہوتے ہیں، اور کیسے؟ یہ نئے انسان یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں۔ یسوع میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ سنیے، چونکہ پرانا انسان بھی یسوع ہی میں مرتا ہے اور نیا انسان بھی یسوع ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پرانا کس میں مرتا ہے اور نیا کس میں پیدا ہوتا ہے؟ اور سنو یہ بھی، ریپیئر کرنے میں اور پیدا ہونے میں فرق ہے۔ پرانے کو ریپیئر نہیں خداوند کرتا۔ سنیے، پرانے کو ریپیئر، پرانے انسان کو ریپیئر نہیں کرتا، خرابی دور نہیں، بلکہ پرانا ایسی حالت میں ہے کہ اسے ریپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پرانے کو صرف خداوند ختم کرتا ہے، اور وہ بھی اپنی صلیب کے نیچے۔ وہ اس قابل ہی نہیں، لیکن جو ان باتوں کو نہ سمجھے اس کے لیے کیا کرے؟ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے ریپیئر
وہ ختم کرنے کے لائق ہے. کچھ چیزیں بن جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں پھینکنے کے لائق ہوتی ہے، وہ استعمال کے لائق ہی نہیں رہتی. انسان جو پرانا ہے، جو آدم سے ہمیں ملا ہے، وہ ریپیئر ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ صرف ختم ہونے کے لائق ہے. تو جب تک کوئی یسوع کے ساتھ ختم نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، تب تک کوئی یسوع مسیح میں پیدا نہیں ہوگا. آمین. اور جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، وہ سال کو محفوظ بھی، نئے سال کو محفوظ بھی نہیں کر سکتا. وہ سال سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اس کے لیے وہ سال کو ضائع کرے گا. تو لاسٹ میں یاد رکھیے گا، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو نیا انسان جب آنکھ دنیا میں کھولتا ہے تو وہ مہینے کے کسی بھی دن میں ہو، سال کے کسی بھی مہینے میں ہو، اور مہینے کے کسی بھی دن میں ہو، اس کے لیے وہ دن نیا ہوتا ہے. آمین. تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، پھر ہمارا سال نیا ہو جائے گا. آمین. اور اس کے لیے پرانے کا ختم ہونا ضروری ہے. جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا، نیا پیدا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. لاسٹ میں یہ بات ہے، ہم مالک نہیں، محتاج ہیں. تو میں نے شروع میں کہا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری. تو یاد رکھیے، اگر آپ کو 5 توڑے دیے گئے ہیں تو آپ سے 5 ہی کا حساب ہوگا. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ حساب ضرور ہوگا. یہ بھی یاد رکھنا، بے خبری میں زندگی نہ گزارو. دنیا کی ڈگر پہ چلتے رہو، صرف اس کام کے لیے نہیں. پیسہ اکٹھا کرنے کے چکر میں رہو، صرف اس کام کے لیے نہیں. یاد رکھو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ پھر وہ پیغام سے ہٹ جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سارا سلسلہ گناہ کے سبب سے ہوا ہے. ہم مشقت کی روٹی کھاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ گناہ. سنیے، جو مالک ہے، جو سال دیتا ہے، وہ ایک سال اور اس میں موجود ایک مہینہ، اور اس میں موجود ایک دن، اور اس دن میں موجود ایک لمحہ جو ہے اس کا حساب بھی ضرور لے گا. تو بھاری ذمہ داری. کیا کیا خدا نے؟ آیا جس کو 5 توڑے ملے اس نے 5 اور کمائے. تھوڑی سی گنجائش ہے نا؟ بتی کے 25 کہیں 100 روپے ہے نا کہ چلو وہ بکاؤ صرف تھوڑی سی. 25 چیپٹر سنو. جس کو 5 ملے اس سے 5 ہی کا حساب لیا گیا، اور جس کو 2 ملے اس سے 2 ہی کا، اور جس کو 1 ملا. ہاں، جڑا بچہ ایک دن رہ کے ٹر جاتا ہے نا، وہ صرف ایک دن دا حساب دین دا ہی ذمہ دار ہے. تو اسی روتے تو ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کہ کیوں ٹر گیا، لیکن یاد رکھے آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ اچھا رہا. کیسے اچھا رہا؟ کہ وہ دنیا میں آیا ضرور
लेकिन वो ऐसी हालत में दुनिया से गया है कि उसने कोई भी खुदा की नाफरमानी नहीं की है। ये भी याद रखो, उसने कोई भी खुदा की नाफरमानी नहीं की है। तो वो तो हम फिर अपने हिसाब है ना, और होता है इंसान रिश्तों में ऐसे ही है। लेकिन है अगर हमें दिन महीने और फिर साल और लंबी उम्र मिलती है ना, जो लंबी उम्र मांगते हो ना खुदा को, ये भी याद रखो कि सांप भी लंबा ही होना चाहिए, सांप भी और हिसाब भी उतना ही बड़ा। ये भी याद रखना, हर एक बात का हिसाब होगा। और असल खुशी साल की कब मिलेगी? सुनिए, इस वर्ष को आयत को जरा पढ़ लीजिएगा। और उम्रें कैसी बढ़ती है फिर ये भी याद रखिएगा। अगर आप 25 चैप्टर की 21 वर्ष को देखें तो यहां लिखा है, उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। आगे शाबाश क्यों मिली है? कि इन्हें साल जाया नहीं किया। शाबाश। जो तुझे कल रात के लास्ट दिन सी ना, तो खुदा के तो रिकॉर्ड में है सारी बात के 24 को आपने 24 के साथ क्या किया। तो कई थे शाबाश थे, कई ने फिर मसला और ही सी। लेकिन खुदा किसी की, ये उसका फजल है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है, तहम्मुल करता है। वो कहता तो जरूर है कि इसको काट डालो, क्योंकि ये जगह को भी जमीन को भी क्यों रोके हुए है। फिर क्योंकि वो जहां ये कहता है वहां फिर वो, क्योंकि रहम से भरा हुआ खुदा है, वहां वो शिफाए दुआ भी सुनता है और मानता है और 1 साल और हमें दे देता है। तो शाबाश अच्छे और ध्यानदार नौकर। तू क्या रहा? ध्यानदार रहा। जितना मिला, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, तू क्या रहा? क्या अहम बात क्या है? ध्यानदार रहा। साल में 365 दिन है। शाबाशी तब मिलेगी हर दिन का आप जिम्मेदारी से हिसाब रखेंगे। कब कोई नहीं जे सवेरे उठे रोटी लेट लगी तो लड़ पे। तो या हमारी बहनों को भी एक ही फिक्र, दुआ की है नहीं की, बड़ा रोटी पकाओ है, आटा गूंदो, सब फिक्रे। लेकिन फिक्र एक जो अहम है वो है ही नहीं, और वो क्या है? अपने खुदा की तारीफ करना। हर बात की औरतों को फिक्र होती है, लेकिन बहुत कम औरतें हैं जो अपने खुदा की फिक्र में रहती है। याद रखो, ध्यानदार नौकर वो है जो एक एक दिन का हिसाब रखता है, और उसको क्या कहा जाता है? शाबाश। और फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। हकीकी खुशी कब मिलेगी? जब हम ध्यानदार निकलेंगे। 24 में ध्यानदार रहे। शाबाश। आप इस असल खुशी जो साल की होती है, मालिक की खुशी, असल खुशी ही वो है जो खुशी मालिक की होती है। आमीन। और हम तब वहां जाते हैं, लेकिन जब हम ध्यानदार, हर एक दिन का हिसाब होगा। हर बात के लिए हमें हमसे हिसाब दिया जाएगा। कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए बेटियों बहनों, मैं और लंबा नहीं करता, लेकिन याद रखो जो अहम बात है, ये साल पाक और कामिल है। खुदा से जो मिलता है वो पाक और कामिल होता है, और उसमें जरा भी नुक्स नहीं होता। आपको ये दिया गया। अब ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है बहनों? भावे तो उसे डगर ते भरावो चलते रहो,
جڑی ڈگر تے پیچھو آئے ہو چاہے فیصلہ آج کر لو، یہ آپ کے ہاتھ، اس کا ہر ایک لمحہ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آدم، ایک جگہ آدم بھی ایسا تھا، اس کو ہر چیز ملی، کامل ملی، پاک ملی، لیکن کیا تھا؟ اب اس کے ہاتھ میں تھا فیصلہ کرنا۔ آپ بھی اسی جگہ پہ ہیں، خود کو ہر کوئی اس جگہ پہ لے آئے، آپ اس جگہ پہ ہیں کھڑے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے زندگی کو برباد کرو، چاہے یسوع مسیح میں زندگی کو آباد کرو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آؤ اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، اس